السلام علیکم، مری نیوز کے ساتھ میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2024 کے الیکشن کی گیما گیمی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں NA51 اور PP6 سے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے محسن کوثر، ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر راجہ شفیق سرور صاحب کے فرزند اور مرحوم راجہ اشفاق سرور جو سابق صوبائی وزیر تھے، ان کے حقیقی بھتیجے ہیں راجہ افاق سرور صاحب۔ بہت سی اہم معلومات لیں گے ان سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افاق صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان۔ سب سے پہلے افاق صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں NA51 اور PP6 سے آپ کس کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ ایک کمپٹیشن ہے، سبھی لوگ اس کو جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن میری ذاتی ہمدردی جو ہے وہ راجہ اسامہ سرور میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ لڑ رہے تو اس کے ساتھ ہے، لیکن سارے کینڈیڈیٹ محنت کر رہے ہیں، دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ سر تقریباً پچھلے ایک سال کے دوران خاص طور پر جو ہے الیکشن مہم کے دوران PTI پہ جو ہے سخت برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سے PTI کو نقصان نہیں ہوگا؟ جی بالکل، ان کو جب ان کا PTI کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا، اس میں ان کا جو الیکٹورل سمبل ہے جس کو آپ انتخابی نشان کہتے ہیں بلہ، وہ ان سے لے لیا گیا تھا، لیکن اس نے یہ جو PTI کی ساری آرگنائزیشن ہے اس نے اس کو کور کر لیا تھا کسی طرح، کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے ووٹر اور جو ان کا ورکر ہے وہ سب جو ہے ٹیکنالوجی پہ اور سوشل میڈیا پہ کافی عبور رکھتے ہیں، اور اسی کی بنا پر انہوں نے تقریباً سارے حلقے کے اندر اس چیز کو لوگوں کو اپنے آگاہ کر دیا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے۔ باقی رہا سوال سختیوں کا، تو جو ان کے بقول جو میں جن چند لوگوں سے میری ڈسکشن ہوئی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، چاہے اس کا جو بھی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے، اور اس کا ان کی بات جائز بھی ہے، ویلڈ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے 2 سال میں اس چیز کو وٹنس کیا ہے کہ جب تک تو PTI کے ممبرز اسمبلیوں میں موجود تھے تو عمران خان صاحب کی پولیٹیکل ویلیو کافی زیادہ تھی، اندرونی بیرونی طاقتیں ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہتی تھیں، بات کرنا چاہتی تھیں، اور جب انہوں نے ان اسمبلیوں سے ایگزٹ لے لیا تو اس کے بعد سے وہ بہت پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو گئے تھے اور ان کو کافی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب یہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کے لیے کوشاں ہیں کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کے ذریعے واپس اسمبلیوں میں بھیجیں، جو اسمبلیوں میں جا کے عمران خان صاحب کے لیے اپنی وائس ریز کریں اور اس کے بعد سورس بنیں عمران خان صاحب کی رہائی کا۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا، PTI والے بھی اپنی ووٹ کاسٹ کریں گے، PMLN والے بھی کریں گے اور دیگر جماعتیں، تو میرا خیال ہے اٹ ول بی اے ہیلدی کمپٹیشن۔ سر آپ کا ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، NA51 اور اس کے اندر دونوں جو صوبائی حلقے موجودہ جو صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، NA51 میں جو 2 پولیٹیکل کانسٹیچوئنسیز ہیں صوبائی، ان کے اندر یہ ہے کہ جو کلر اور کہوٹا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور PTI کا کمپٹیشن ہے، اور ایک اور آزاد امیدوار ہیں شوکت بھٹی صاحب جو پہلے ماضی میں MPA بھی رہ چکے ہیں اور بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت ایکٹیو ہیں، وہ 2 دفعہ میں نے آپ کو بتایا MPA بھی رہ چکے ہیں میرا خیال ہے شاید، اور وہ PMLN سے بیسکلی تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک بڑا ووٹ PMLN کا لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈینٹ تو پڑے گا PMLN کو۔ تو باقی PTI کا ظاہر جڑا ہوا ووٹ آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اثر ہے کیونکہ اس میں کچھ یونین کاؤنسلیں ایسی ہیں جن میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے بہت کام کروایا تھا اور بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں اس کے اندر، تو ووٹ تو کاسٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد جب آپ ادھر آ جائیں مری اور کوٹلی ستیاں کے حلقوں میں، تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ مری میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور جو کوٹلی ستیاں وہاں پہ ظاہر میجر لطاسب صاحب کیونکہ ستی برادری سے ہیں اور کوٹلی ستیاں کی میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ ستی ہیں، تو ان کو ایک ایج ہے اس علاقے میں۔ تو اگر صوبائی حلقے کی بات کریں تو PP7 میں جو کینڈیڈیٹ ہیں صغیر صاحب ہیں، وہ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، کرنل شبیر اوان ہے PTI کے، وہ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کا ووٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا جڑا ہوا ہے ابھی تک، اور PMLN کا شوکت بھٹی صاحب کی وجہ سے ویسے گو کہ وہ نیشنل اسمبلی پہ لڑ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑے صوبائی سیٹ کے اوپر بھی، لیکن اگر آپ PP6 میں آئیں تو یہاں پہ جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں بلال یامین صاحب، وہ چونکہ دونوں تحصیلوں سے نہیں ہیں، مری کوٹلی ستیاں سے، وہ کہوٹا سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس حلقہ ہی دوسرا ہے، اور PMLN کو بھی چھوڑ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور تیسری یہ بات ہے کہ بہت زیادہ اچھی ریپوٹیشن بھی انجوائے نہیں کرتے،
تو ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے PMLN کو اس صوبائی حلقے پہ. تو اس صوبائی سیٹ میں جو میں کمپٹیشن دیکھ رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں سفیان عباسی صاحب جماعت اسلامی کے ہیں, اچھے تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں. پھر اس کے بعد PTI کے زین صاحب ہیں, ظاہر PTI کا ووٹ تو ان کو پڑے گا ہی پڑے گا. تو PMLN کو میں تھوڑا سا ویک دیکھ رہا ہوں صوبائی سیٹ پہ. لیکن اوور آل یہ ساری چیزوں کا انحصار اس چیز پہ کہ PTI کا ووٹر کس تناسب سے نکلتا ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے جا کے ووٹ پول کرے گا تو میرا خیال ہے کہ زین کو بھی شاید ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن ابھی کرنٹلی اگر میں دیکھوں تو سفیان صاحب بہتر پوزیشن میں صوبائی سیٹ پہ. جی ناظرین, آج کے ہمارے مہمان تھے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہدایت گسار کی ہر دل عزیز شخصیت راجہ آفاق سرور صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بہت شکریہ. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کا اجازت دے. اللہ نگہبان.